हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम लेके आए हैं हज़रत उमर की सादगी बाय रज़ा साकिब मुस्तफ़ई और इमोशनल बयान 2020। तो ये जो है हमें किसी ने भेजा था और ये मैंने देखा कमेंट्स में भी काफ़ी ज़्यादा रिकमेंडेड था कि ये हमें देखना चाहिए। हमने ऐसे बहुत सारी अलग वीडियोस देखी जिसमें हमने हज़रत अली की पूरी हमने स्टोरी देखी है और हमने हज़रत उमर की भी काफ़ी सारी स्टोरीज देखी हुई हैं। तो उसके बाद हमें था कि यहाँ पे इन्होंने एक अलग सी मतलब एक सीक्वेंस बता रखा है कि उस टाइम पे ऐसा क्या हुआ है। सो वो चीज़ देखते हैं और जब भी ऐसे कोई जो आपको एक्सप्लेन करते हैं तो उससे आपको बहुत सारी चीज़ें पता लगती है, इन डिटेल भी चीज़ें पता लगती है। क्योंकि जब हम स्टोरी सुनते हैं तो हमें एक पूरी समरी ही पता लगती है, लेकिन यहाँ पे हमें कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स की डिटेल पता लगती है। सो देखते हैं इस वीडियो के अंदर क्या होगा। और अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने ये देख रखी है वीडियो, और सीरियसली ये वीडियो बहुत ज़्यादा इमोशनल है अपने आप में। और वो उनमें बेसिकली वो बताते हैं कि उन्होंने अपनी जो बेसिकली हसरत उमर है, उन्होंने अपनी ज़िंदगी कितनी सिंप्लिसिटी से बिताई थी। और इसमें यही है कि हमें अपनी ज़िंदगी ना बेसिकली सिंप्लिसिटी से बतानी चाहिए। और मुझे ऐसे लगता है कि जब वो स्टोरी बता रहे होता है ना कोई भी, तो हमें सिर्फ वो सुननी नहीं चाहिए, हमें उससे उससे नॉलेज भी लेनी चाहिए कि हमें अपनी ज़िंदगी में वो इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। हमें ऐसा होना चाहिए कि अच्छा ये चीज़ इसमें अच्छी है तो हमें लेनी चाहिए वो, क्योंकि वो हमारे लिए बेनिफिशियल है। और हालांकि अभी मुझे ना ये स्टोरी ज़्यादा अच्छे से याद नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत पहले ये स्टोरी सुन रखी है, तो ऐसी याद है पर ज़्यादा अच्छे से याद नहीं है। तो आई होप अब सारा क्लियर हो जाएगा। तो देखते हैं वीडियो कैसे होने वाली है। वही देख लेते हैं कैसा होगा। तो आप भी देखो, हम भी देखते हैं। लेट्स लेट्स स्टार्ट। स्टार्ट। हजरत उमर जिनको तख्त हुकूमत पे बैठते थे और उनका तख्त को सोने जबरजत का नहीं था, मस्जिद नबवी की चटाई थी और सारा दिन वहां बैठ के लोगों की बातें सुनते। और जब रात के अंधेरे गहरे होते, उमर भेष बदल के मदीने की गलियों का गश्त करते। कहा तुम्हारे घर से धुआं निकल रहा है और बच्चे रो रहे हैं, उनको खाना क्यों नहीं देती? कहने लगी उमर की जान को रो रही। उमर के पांव तले से जमीन निकल गई। कहा क्या हुआ? कहा 3 दिन से हमारे यहाँ खाने के लिए कुछ नहीं है, रोजाना बच्चे रोते हैं और मैं हंडिया के अंदर पत्थर डाल करके नीचे से आग डालती रहती हूँ कि बच्चे इंतजार कर करके सो जाएंगे। कम वक्त सो भी नहीं रहे और वो पत्थर पकेंगे भी क्या, और मैं उमर की जान को रो रही हूँ। हजरत उमर का कलेजा दहलने लगा। फौरन पलटे वापस बैतुल माल में आए, घी का एक कनस्तर लिया, आटे की बोरी ली, मिर्च मसाला जात बहुत कुछ उठाया, अपने कंधे पे रखा, बोरी अपनी कमर पे ला दी। उमर बैतुल माल से निकले तो आपके खादम असलम ने देख लिया, आगे बढ़ा, कहा मेरे आका मैं उठाता हूँ। उमर की आंखों में आंसू है। कहा असलम कयामत के दिन मेरा बोझ उठा लोगे? कहा कयामत के दिन तो अपना अपना बोझ उठाना पड़ेगा। कहा उमर को आज अपना ही उठाने दो। हजरत उमर वो घी का कनस्तर और वो आटे की बोरी सर पे उठाए हैं और उस खातून के घर जाते हैं और दस्तक देते हैं। वो जब देखती है उसकी जान में जान आ जाती है। कहा जल्दी जल्दी आटा गूंदो, और उमर सब्जी काटने लग जाते हैं। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो सब्जी तैयार कर देते, उधर आटा गूंद जाता है और फिर ऊपर चूल्हा रखा जाता है, चूल्हे के अंदर आग रखी जाती है, वो खाना पकाने लगती है, आग बुझती है। तारीख ने लिखा है आग बुझने लगती है, उमर झुक करके फूंके मारता है। उमर झुक झुक के फूंके मारता है। खाना पक गया और बच्चों के सामने खाना रख दिया, बच्चे खा रहे हैं। अब बच्चे रो रो के निढाल हो चुके थे। हजरत उमर अपने हाथों को और अपने घुटनों को और अपने पांव को जमीन पे लगा के, जिस तरह बकरी का बच्चा चलता है, वेड़े के अंदर कभी इधर चलते हैं कभी इधर चलते हैं, ताकि बच्चे मुझे देख के खुश हों और दिल में कहते उमर जितना रुलाया है अब इतना हंसाना भी पड़ेगा। तो कभी उमर अमीरुल मोमिनीन, ये मैं किसी आज के जो है वो लोगों के वोटों पे मुंतखब होने वाले हुक्मरान की कहानी नहीं सुना रहा, मैं उस उमर की कहानी सुना रहा हूं जो 23 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान है, आधी दुनिया का बादशाह है। हजरत उमर जो है जिस तरह बकरी का बच्चा चलता है, इस तरह अपने हाथ और अपने घुटने जमीन पे टेक करके जो है वो इस तरह चलते हैं। बच्चे उमर को देख के मुस्कुराते हैं। जब बच्चे मुस्कुराने लगे तो हजरत उमर ने उस खातून से कहा बुढ़िया उमर को माफ कर दे। उसने कहा तू इतनी हमदर्दी क्यों करता है? कहा उमर बेचारा बड़ा फंसा हुआ है, फिक्र है उसको यरमू को फुस्ता तो हुलवान की, जब फतह है मिस्र तो तैयारी है ईरान की, आते जाते वफद से मुलाकात भी करता होगा।
اور شب کو معلوم حالات بھی کرتا ہوگا. کانٹوں میں الجھی ہوئی بیچارے کی جان ہے, نیند اس کو بھی آتی ہے, آخر وہ انسان ہے. میری بہن عمر کو معاف کر دے. اس نے کہا نانا عمر کی بات میرے سامنے نہ کر, قیامت کا دن ہوگا, عمر کا گریبان ہوگا اور میرا ہاتھ ہوگا. جب اس نے یہ بات کہی تو عمر برداشت نہ کر سکے, بچوں کی طرح بلک بلک کر رونے لگے. کہا وہ بد نصیب عمر تیرے سامنے ہے, آج ہی کہلا جو کہنا ہے, قیامت کے دن مجھے معاف رکھنا. اس نے کہا تو عمر ہے. کہا بد نصیب عمر تیرے سامنے کھڑا ہوں. میرے عمر کہتے ہیں اگر دجلہ کے کنارے ایک بکری کا بچہ بھی پیاسا مر گیا, اس کا حساب بھی عمر سے لیا جائے گا. حضرت عمر نکلے یروشلم میں. ایک اونٹ ہے, ایک غلام ہے, کبھی وہ سوار ہوتا ہے, کبھی آپ باری مقرر کی ہے. جب قریب پہنچے یروشلم کے تو عمر کی باری نکیل پکڑنے کی اور غلام کی باری اوپر سوار ہونے کی آ گئی. غلام نے کہا آقا میں مرضی سے اپنی باری چھوڑتا ہوں, آپ آ جائیں, دشمنوں کے مفتوحہ علاقے میں آ رہے ہیں, تازہ تازہ علاقہ فتح ہوا ہے, اسلام کی شان و شوکت ظاہر ہو. عمر نے کہا اسلام کی شان و شوکت ایسے ظاہر نہیں ہوتی ہے, اپنی باری پہ تم بیٹھو گے, اپنی باری پہ میں بیٹھوں گا. واہ. لوگ منتظر کھڑے ہیں. دور سے جب دیکھا کہا اس کی ہیبت سے کانپتے تھے ہم, یہ تو کوئی حبشی لگتا ہے, رنگ کالا ہے, ہونٹ موٹے ہیں, اس سے تو زیادہ حسین اس کا غلام ہے جو آگے آگے چل رہا ہے. حضرت ابو عبیدہ نے کہا دھوکہ کھا رہے ہو, ہمارا آقا وہ نہیں ہے جو اونٹنی کے اوپر سوار ہے, ہمارا آقا وہ ہے جو لگام تھامے آگے آگے چل رہا ہے. کمال ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے بڑھ کے جابیہ کے مقام پہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے استقبال کیا. تو حضرت عمر آگے بڑھے اور انہوں نے آگے بڑھ کر کے حضرت ابو عبیدہ کے دونوں کندھوں پہ ہاتھ رکھا. اور سنو حضرت عمر نے کیا کہا, کہا لا الہ الا اللہ انا کنا اذل قوم فاعزنا اللہ بالاسلام. کہا کہ لا الہ الا اللہ, اے ابو عبیدہ بن جراح ہم ایک ذلیل قوم تھے اور اللہ نے ہمیں اسلام کی وجہ سے عزت عطا کی ہے. اور میں تمہیں ایک تاریخ ساز بات کہنے لگا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ جب تک ہم اس عزت والے اسلام کے دامن کو تھامے رہیں گے ہماری عزت قائم رہے گی, اور جب اسلام کے علاوہ کسی اور جگہ سے عزت ڈھونڈیں گے تو رسوا کر کے رکھ دیے جائیں گے. یہ ہے وہ خلاصہ جو حضرت عمر نے امتوں کے عروج و زوال کا بیان کیا ہے. اس امت کو جو خیرات ملی ہے تخت و تاج کی, وہ پینٹاگون سے نہیں ملی, وہ واشنگٹن سے نہیں ملی, وہ وائٹ ہاؤس سے نہیں ملی, وہ محمد عربی کے جوڑوں کا صدقہ ملی ہے. اس لیے جب ہم نے اسلام سے انحراف کیا, پاکستان حاصل کیا گیا تھا. پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. ہم نے اس نعرے کو چھوڑ دیا ہوا ہے, ہم نے انحراف کر دیا ہے. آج ہماری نظریں مغرب کی طرف لگی ہے کہ تخت و تاج اس سے نصیب ہوتے ہیں, اور دنیا کے اوپر ہم رسوا ہو کے رہ گئے. ہماری پستی, ہماری زبوحالی, ہماری ذلت کا سبب یہ ہے کہ جس جگہ سے ہمیں عزت ملی تھی ہم نے وہ مرکز ہی چھوڑ دیا ہے. اس مرکز حیات کو, اس مرکز زندگی کو, اس مرکز عزت کو ہم نے چھوڑ دیا ہے, اور دنیا کے اوپر ہم رسوا ہو رہے ہیں. انہی حضرت عمر کی کہانی ہے. وادی تہامہ سے گزر رہے تھے کہ بچوں کی طرح بلک بلک کے رونے لگے. کہا عمر جوان آدمی ہو اور بچوں کی طرح بلک کے رو رہے ہو. کہا تم نہیں جانتے, مجھے بچپن کی کہانی یاد آ گئی. کہا کیا کہانی ہے؟ کہا یہی عرض تہامہ تھی. میرے باپ خطاب نے مجھے 5 اونٹ دیے تھے, کہا انہیں لائن میں کھڑا کرو سیدھا. میں آگے والا سیدھا کرتا تھا, پیچھے والا ٹیڑھا ہو جاتا, پیچھے والا سیدھا کرتا, آگے والا ٹیڑھا ہو جاتا. میرے باپ خطاب نے مجھے بڑا مارا. کہا ایک عرب کے بیٹے ہو کے تم سے 5 اونٹ لائن میں کھڑے نہیں ہوتے. کہا ایک زمانہ عمر پہ وہ تھا کہ اس سے 5 اونٹ لائن میں کھڑے نہیں ہوتے تھے, اور آج شرق سے لے کر غرب تک 23 لاکھ مربع میل کی حکمرانی, اور انسان بھی لائن میں کھڑے ہیں. یہ محمد عربی کے جوڑوں کا صدقہ نہیں ہے تو اور کیا ہے. عمر سے تو 5 اونٹ لائن میں کھڑے نہیں ہوتے تھے. بہت ہی زیادہ اچھی ویڈیو تھی, اور لائک جیسے میں نے سٹارٹنگ میں کہا تھا کہ ان کی نا دکھایا گیا تھا کہ وہ کتنی سمپل لائف جیتے تھے. لائک
اگر ہم اپنی بات کریں تو آج کے ٹائم میں اگر مان لو کہ میں کہیں کی فار ایگزامپل رانے چھوڑو کہیں مطلب ایسے ہم لوگ گاڑی میں جا رہے ہیں ٹھیک ہے, اور اگر بائی چانس ایسے ہو جائے کہ ہم لوگ اٹک جائے تو کب تک ہم دھکا مارتے رہیں گے گاڑی کو, ہے نا, اور کب تک ہم پیدل چلتے جائیں گے. ہم لوگوں کے دل میں ایسا ایک نہ ایک ٹائم ایسا آ جائے گا کہ یار ٹھیک ہے نا, ایٹ دا اینڈ کی گاڑی کا ایکچوئل اونر میں ہوں نا, تو میں ہی بیٹھوں گا گاڑی کے اندر, سامنے والا دھکا مارے گا. لیکن وہ ایسے تھے کہ نہیں میں راجا ہوں, اسٹل وہ اپنے نوکر کو اوپر بٹھا کر باری باری کر رہے تھے. تو یار وہ کتنی اچھی بات تھی, اور اس سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے وہ کتنے زیادہ کائنڈ ہارٹیڈ تھے. اور پھر وہ والا جو واقعہ آیا تھا کہ جہاں پہ ان کے کھانے مطلب کھانے کا سامان نہیں تھا ان کے گھر پہ, تو انہوں نے کیسے کیسے کر کے کتنی مطلب اس سے کھانا لایا, بچوں کو کھلایا. تو وہ مطلب میں سوچ رہی ہوں کہ لائک کتنا پھر بھی نا وہ کہتے کتنی آنیسٹی تھی. اور آج کا انسان یہ ہے کہ بس ہم لوگوں کو لالچ کے پیچھے بھاگنا ہے. آج کا انسان مطلب ٹھیک ہے پیسوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے اور آنیسٹی چھوڑ رہا ہے, اور ایک طرف وہ لوگ تھے کہ جتنا کچھ کرتے تھے. تو سیریسلی ہم لوگوں کو اس اسٹوری سے کچھ سیکھ لینی چاہیے, اور بہت ہی زیادہ ایموشنل اسٹوری تھی. اینڈ میرے کو اتنا نہیں پتا تھا حضرت عمر کے بارے میں, لیکن میں آپ کو کہنا چاہوں گا کہ یہ ویڈیو ایکچولی بہت زیادہ ایموشنل تھی, بیکاز جو اسٹارٹنگ پارٹ وہ بتا رہے تھے, جو خود اسپیکر تھے وہ ہی اتنا زیادہ ایموشنل ہو رہے تھے, بتاتے جاتے کہ بھائی کیسے لائک وہ حضرت عمر اتنا مطلب ہر چیز کے مالک ہونے کے بعد, ہر چیز کے راجا ہونے کے بعد, وہ ایک گھر میں جا کے وہ ان کی آگ جو ہے وہ بجھ رہی ہے تو اس میں وہ خود پھونک مار کے اس کو جلا رہے ہیں. اینڈ ہر ایک چیز کھانا بھی خود اٹھا کے لا رہے تھے. لائک کیسے جیسے ان کے ایک بندے نے بولا کہ بھائی آپ کو اٹھانے کی کیا ضرورت ہے, ہمیں بول دیتے ہم لے آتے. تو انہوں نے بولا جب میرے کو اپنے بوجھ اٹھانے پڑیں گے تب تھوڑا, مطلب جب میرے کو اپنا رپلائی دینا پڑے گا گاڈ کو, تب آپ تھوڑا نہ ہوگے, تو میرے کو یہ کرنا ہے. اینڈ وہ خود جا کے سارا کام کیا. انہوں نے کس طریقے سے وہ اس عورت کو فیس کیا کہ بھائی دیکھو میں ہی ہوں, آپ کو چاہے میں اچھا نہیں لگ رہا تھا پر میرے اوپر بھی بہت ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے شاید میں سب کو نہیں دے پایا. لیکن وہی ان کی جو پوری اسٹوری بتائی گئی وہ بہت زیادہ ایموشنل تھی. اس سے بتاتا ہے وہ کتنے وہ پیپل کے لیڈرس تھے اور وہ لیڈر تھے, اور کس طریقے سے لوگوں کے لیے پورا ٹائم کام کرتے تھے. تو یار یہ بہت ہی زیادہ ایموشنل اسٹوری تھی. اینڈ ایون جو اینڈ پارٹ تھا وہ بھی وہ ان کا دکھاتا ہے پورا لیڈرشپ اسکل کی, کیسے ان کے فادر جو ان کو کہتے تھے کہ 5 اونٹ ایک لائن میں رکھو تو وہ ان سے نہیں رکھے جاتے تھے. لیکن اب ایسا ہے کہ وہ اتنے سارے مطلب وہ پورے اپنے پردیش کو اتنا اچھے طریقے سے رکھتے تھے, اینڈ انہوں نے اتنا اچھا کام کر کے دکھایا تھا. تو یہ کافی زیادہ ایموشنل کرنے والی اسٹوری تھی. تو آپ لوگوں کو کیسی لگی, آپ کو کوئی چیز ضرور بتائے گا. ایسے ہی لائک کرتے جائیے, کمنٹ کرتے جائیے, شیئر کرتے جائیے, اور سبسکرائب کرتے بائے.